نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور جو اس نے چھوڑ جانا ہے اس کی مہلت لمبی کی جائے تو وہ صلح رحمی کرے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس کماش کے لوگوں سے دور رہنا۔ جس شخص نے اس حقیقت کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صاحب قرآن کی مثال پاؤں بندے اونٹوں کی مانند ہے، اگر اس نے ان کی حفاظت کی تو وہ انہیں قابو میں رکھے گا اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے۔ جس مسلمان نے سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند اور 3 ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، اور وہ تمہارے لیے فضول باتوں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گٹا گٹ جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے رکدانی نہ کرو، دولت کے حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے کرتا ہے وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روشت پر رہتا ہے۔ ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ بہار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ جس نے 3 لوگوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی، جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے باہم ٹکرائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ قحط یہ نہیں ہے کہ تم پر بارش نہ ہو، بلکہ قحط یہ ہے کہ بارش ہو، پھر بارش ہو لیکن زمین کوئی چیز نہ اگائے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اسے کس بات پر قتل کیا گیا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ فرمایا آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تم نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ میت کے بھی پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تم میں سے کسی کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اپنی گمشدہ سواری واپس پا کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا اور وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس ہے، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ اگر مومن کو یہ علم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید ہی نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو ایک بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے پر ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا بادشاہ میں ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وتر تاک ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔